پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی ماحول اس وقت کیا ہے، اس سیگمنٹ میں ذرا اس پر بات کرتے ہیں کیونکہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ محمود اچکزئی ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف ہو گئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ماحول بنایا جا رہا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کا، تو اس کے لیے تاکہ یہ مائنس نہ ہو اور ان کی رہائی ہو، اس لیے وہ گلی گلی جائیں گے اور گلی گلی جا کر جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کام کریں گے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ جو کافی عرصے سے جلسے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہیں، تحریکیں بھی ہو رہی ہیں، جب وہ کچھ حاصل نہیں کر پائے جو خان صاحب کی رہائی کے طور پر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس بار کیا ایسا نیا ہوگا جو مل جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو اور کیسے ملے گا؟ علی محمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ خان صاحب، سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ جو سارا سینیریو اس وقت بنا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر گلی گلی جانے کی بات کر رہی ہے، محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماحول ایسا بنایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو مائنس کیا جائے، تو مجھے فرمائیے کہ اس بار آپ لوگ جو جلسے کریں گے یا گلی گلی جائیں گے یا عوامی تحریک چلائیں گے تو اس سے کیا ایسا حاصل کریں گے اور اس میں کیا ایسا نیا کریں گے کہ جو آپ کا آبجیکٹیو ہے وہ اچیو کر لیں؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بہت اہم بیان محترم اچکزئی صاحب نے دیا ہے، بہت ہی سنجیدہ سیاسی لیڈر ہیں اور کبھی غیر سنجیدہ بات نہیں کرتے، نہ بغیر دلیل کے کرتے ہیں۔ میں تو یہ -1 کی بات تو ہم سب کرتے تھے کہ -1 نامنظور ہے، اور ظاہر ہے ہم کسی کو نہ بھی قبول نہیں ہو سکتا جب تک ہم جیسے لوگ موجود ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اچکزئی صاحب جیسے شخص یہ بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ تحریک انصاف سے نہیں ہے، وہ ہمارے ماضی میں مخالف بھی رہے ہیں، رجیم چینج میں وہ میاں صاحب کے ساتھ تھے اور اب الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب نے پہ بڑا اعتماد کیا، اپوزیشن لیڈر بنایا، تو ان کا بطور پاکستانی، بطور پشتون وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ ہمارے جو اس طرف کے جو ٹرائبل بیلٹ کے جو پشتون ہیں، ظاہر یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کیونکہ آپ پہلے امپورٹنٹ بات کر چکے، میں چاہ رہی ہوں صرف سوال اس پہ لے لیں، ایک سوال لے لیں پھر آپ اپنی بات کو کنٹینیو کر لیجیے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مائنس والی بات ہے یہ تو آپ لوگ کافی عرصے سے کر رہے ہیں، جی ہاں، آپ میرے پروگرام میں بھی یہ بات 1-2 دفعہ کر چکے ہیں، تو کون لوگ ہیں وہ جو خان صاحب کی جگہ لینا چاہ رہے ہیں ویسے، جس کی وجہ سے پھر اتنا امپورٹنٹ بیان اچکزئی صاحب کو دینا پڑا؟ یہ میں اسی طرف آ رہا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان پہ عمران خان صاحب نے اعتماد کیا ہے تو ان کا جو کلچر ہے، جو ہم سب کا کلچر ہے، اور پشتون بطور پاکستانی، بطور پشتون، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے ہر طرح کا سٹینڈ لینا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حوالے سے مائنس کی بات کریں۔ پولیٹیکلی مائنس کی تو اگر آپ دیکھیں تو یس، نظام کوشش کر رہا ہے کہ خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہے، 1000 دن ہو گئے ہیں، ان کی جماعت توڑی، فلانا جو کچھ ہے اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو سارا پتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ایشو ہے تو میں اس پہ یہ کہوں گا اپنی لیڈرشپ کو اور اچکزئی صاحب کو بھی، ایون اگر میں بھی ہوں، مجھے کوئی انفارمیشن ہو تو پھر ہمیں وہ چیزیں، میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو پبلک ضرور کیجئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی زندگی سے اہم تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اور میں پرسوں اڈیالہ تھا، ڈے بیفور یسٹرڈے، وہاں میں نے یہ بات کی، میں نے بصد احترام کی کہ میں راولپنڈی میں ہوں، یہ بڑا شہر ہے، پاکستان کے لیے بڑا اہم شہر ہے، لیکن یہاں ہم 3 وزراء اعظم گنوا چکے ہیں، لیاقت علی خان صاحب شہید، بینظیر صاحبہ، یا ان کے ساتھ ساتھ بھٹو صاحب جو پھانسی چڑھے، تو قوم اب کسی اور قربانی کے لیے، اس طرح کی نقصان کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ نقطہ ہو گیا۔ آپ نے دوسری بات کی کہ جو احتجاج کی آپ نے بات کی، تو یس، پولیٹیکل احتجاج ہونا چاہیے۔ میں جماعت کو بھی کہہ رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اس طرف جا رہی ہے کہ صرف پشتون علی محمد خان صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ آپ زندگی کے حوالے سے یہ معاملات لے گئے، تو اس سے پہلے بھی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ نیریٹو بنایا گیا، تو اس پر حکومت ببانگ دول کہتی ہے کہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں، ہمارے قیدی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہیں، اور ہم ایسا اس بات کو جو ہے آگے بڑھنے بھی نہیں دیں گے کہ جو بات کی جاتی ہے۔ اب آپ مجھے ایک تو یہ بھی فرمائیے، کل وزیر اعظم کے جو سیاسی مشیر ہے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے وہ ابصار عالم صاحب کے پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کرنا شروع کی، جب ہماری بات سننا شروع کی تو انہیں ہٹا دیا گیا۔ اب آفریدی صاحب سن رہے ہیں تو کچھ لوگ ان سے بھی ناراض ہو گئے ہیں اور ان کی چھٹی کرانا چاہتے ہیں، اور پھر کل کچھ ہم نے چیزیں دیکھی بھی، یہ کچھ فیک نیوز چلنا شروع ہو گئی سہیل آفریدی صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے۔ سر بڑی امپورٹنٹ بات کر گئے رانا ثناء اللہ صاحب، اب سہیل آفریدی کو بھی ہٹانے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ دیکھیں، یہ اختیار تو خان صاحب کو ہی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ دوسری بار وزیر اعلیٰ کا ہٹانا
کوئی مناسب فیصلہ ہوگا. میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ صاحب تو بڑے پرانے جہاندیدہ سیاسی وہ ہیں، ورکر ہیں، کارکن ہیں اپنی جماعت کے. تو اگر حکومت کی طرف سے کوئی ڈائلاگ کی آفر آج بھی ہے، مجھے تو علم نہیں ہے، لیکن اگر ایسی کوئی آفر ہے تو جو لوگ ہماری طرف سے اس کے لیے نامزد ہیں، اچکزئی صاحب ہیں، ناصر عباس صاحب ہیں، یا جو باقی قیادت ہے، جو مین عہدے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں، چیئرمین، جنرل سیکرٹری یا صوبائی صدور. اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. سیاسی مسائل ہیں، اس کا حل بھی سیاسی ہوگا. تو اگر حکومت کی طرف سے آج بھی کوئی ایسی آفر ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس سے فائدہ ضرور لینا چاہیے. صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی آفر ہو تو پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. 11 پاکستانی صومالی قزاقوں کی قید میں ہیں. فیملیز کیسی ہیں یہاں پر اور حکومت کی جانب سے ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ 30 اپریل کو صومالی قزاقوں نے ایک جہاز MT Honor 25 آئل ٹینکر اسے اغوا کیا، جس میں 17 رکنی عملہ موجود تھا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 10 سے 11 جو عملے کے اراکین ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. اب مختلف لوگ فیملی سے بات کر رہے ہیں. نہال ہاشمی صاحب جو کہ گورنر سندھ ہیں، انہوں نے بھی فیملی سے بات کی ہے، لیکن ابھی تک حکومتی سطح پر کیا ہوا ہے، کیا فیملیز کا خود ان لوگوں سے رابطہ ہوا، اس پر بات کرنے کے لیے جو اہلیہ ہیں حسین یوسف صاحب کی. حسین یوسف صاحب وہ شخصیت جو ان اغوا کاروں کے پاس اس وقت موجود ہیں. امرین یوسف صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں. میں آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں امرین صاحبہ. سب سے پہلے یہ فرمائیے، تقریباً 10 دن سے اوپر ہو چکا ہے اس سارے معاملے کو. آپ کے خاوند سے آخری رابطہ کب ہوا؟ کیا بتایا انہوں نے؟ حالات کے حوالے سے کیا بتایا؟ اور خدا نخواستہ کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں پہنچایا ان قزاقوں نے؟ دیکھیں، آج پورے 12 دن ہو چکے ہیں اور یہ 21 اپریل کو جو ہے یہ جہاز ہائی جیک ہوا تھا. اور ابھی میری 2 دن پہلے ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے صرف مجھ سے کہا کہ اسپیکر پہ کال ہے اور بس آپ اپنی خیریت دیں اور بچوں کی خیریت دیں. اس لیے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی مجھ سے بات نہیں کی. آپ لوگوں نے جی آپ اپنی بات مکمل کیجئے. بس یہ 2 دن پہلے جو میری صاحب کوئی ڈیمانڈ وغیرہ رکھی ہے آپ کے سامنے؟ کیونکہ جو دو آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ سے خیریت پوچھی، آپ کی بچوں کی خیریت پوچھی، تو کیا کوئی جو قزاق وہاں پہ جنہوں نے اغوا کیا ہے، جو اغوا کار ہیں، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ رکھی ہے آپ سے؟ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور بس انہوں نے اسی لیے کہا کہ اسپیکر پہ اور سامنے کھڑے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ بس صرف اپنی خیریت دیں اور بچوں کی خیریت. میں بس صحیح ہوں، زیادہ انہوں نے کوئی بات نہیں. باقی لوگ جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، ان فیملیز کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں؟ جی میں رابطے میں ہوں. ان فیملیز سے کیا بات ہوئی ہے، یا کچھ پتہ چل سکا کہ مقصد کیا ہے ان کو اغوا کرنے کا، یا کوئی ڈیمانڈ وغیرہ ان کے پاس آئی ہو؟ نہیں، ڈیمانڈ تو کسی بھی فیملی سے نہیں کی گئی ہے. ڈیمانڈ انہوں نے کسی فیملی سے نہیں کی. شاید انہیں 2 سے 3 منٹ کے لیے فون دیا جاتا ہے کہ صرف آپ خیریت دے دیں، تو لاسٹ میں 2 دن پہلے بات ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیے، آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، آپ لوگوں نے کہا حکومت اس معاملے پر کمیٹی بنائے، تو کیا کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے اس کے بعد حکومت کی طرف سے؟ حکومت نے کوئی یقین دہانی آپ لوگوں کو کروائی ہو کہ انہیں چھڑوانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، کسی سے بھی کوئی بات نہیں، کسی نے رابطہ نہیں کیا. امرین صاحبہ، کچھ ہمارے پاس اطلاعات بھی آئی ہیں ایسی، پلیز اسے کنفرم بھی کیجیے گا کہ جب آپ لوگوں کا یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، آپ لوگوں نے پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے، تو اس کے بعد کچھ مزید فیملیز نے بھی آپ لوگوں کو رابطہ کیا ہے، اور انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ان کے جہازوں پر بھی، جو ان کے جہاں پر فیملی کے لوگ عملے کے طور پر سوار تھے، ان جہازوں پر بھی حملہ وغیرہ ہوا ہے، انہیں بھی اغوا کیا گیا ہے. تو ان لوگوں کی وہ کتنے لوگ ہیں، کب ہوا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، اس کی میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. میں نے بھی 3 سے 4 دن پہلے یہ نیوز سنی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ پاکستانی ہیں یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. بس میں یہ صرف یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اس روٹ پہ اور جہاز بھی چل رہے ہیں جس پہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈس وغیرہ بھی ہیں دوسرے جہازوں پہ. تو دیکھیں، ان کے پاس بھی کوئی سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے. آج جیسے یہ چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے.
تو جو لوگ صومالیہ اس سی میں ٹریول کر رہے ہیں تو وہ بھی سیف نہیں ہے. وہ ہمیں یہ چیز امرین صاحبہ، یہ آپ کے ہسبینڈ پہلی دفعہ گئے تھے یا وہ جاتے رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس لائن میں تقریباً انہیں 25 ایئرز ہو گئے ہیں. تو یہ ان کا پہلا وزٹ تو نہیں ہے شپ پہ، لیکن مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں یورپ سائٹس پہ. اور اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی شکایت اس طرح کی آئی ہے؟ صومالی قزاقوں نے اس طرح کا کوئی حملہ وغیرہ کیا ہو؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. یہ سارا واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اچھا، آپ بتا رہی کہ لانگ ٹائم، مطلب 25 سال کی رفاقت بھی ہوگی ڈیفینیٹلی پھر اس کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، تو یہ وزٹس ان کے مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس وقت موجودہ حالات میں آپ لوگ آواز تو اٹھا رہے ہیں، حکومت کی طرف سے بھی ہم یہ شنید تو سن رہے ہیں، جیسے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی، وفاقی حکومت اس کے لیے کام کر رہی ہے. لیکن اسپیسیفکلی وہ کمپنی جس کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے، وہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ اس کی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کمپنی کیا کام کر رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. آپ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں اس کمپنی سے؟ نہیں، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے کمپنی کی. صحیح. امرین صاحبہ، پلیٹ فارم موجود ہے، آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے، میرا پروگرام بھی یہاں پر موجود ہے آپ کے لیے. اگر آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں وزیر اعظم سے، حکومت پاکستان سے، تو آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے، پلیز. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہوں گی جو بھی ریلیونٹس وغیرہ ہیں وہ بس حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے دیں اور ایک پرسن اپوائنٹ کر دیں. دیکھیں، ریاست جو ہے ہماری، ہمیں یہ تو اطمینان دلائے کہ ہر ہفتے جو ہے ہمیں ایک اپڈیٹ ملتی رہے کہ کیا پروگریس ہے، چاہے ایک ہی بات کریں لیکن ہمیں ضرور یقین دہانی کرائیں. کیونکہ جس سچویشن میں ہم چل رہے ہیں، یہ صرف میری فیملی نہیں ہے، یہ 10 جانیں ہیں وہاں. صحیح. یہ یقیناً مشکل وقت ہے آپ کے لیے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ وہ تمام فیملیز جو اس سچویشن سے گزر رہی ہیں کہ ان کا کوئی پیارا شپ پر موجود ہے اور اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک بتایا بھی نہیں جا رہا کہ وہ اغوا کار چاہتے کیا ہیں، اغوا کیا کیوں گیا ہے. امرین یوسف صاحبہ، بہت بہت شکریہ. ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے گزارش کریں گے حکومت سے کہ اس معاملے کو فوری طور پر دیکھا جائے.